السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ گزشتہ دن 30 اپریل کو 2026 ایک تقریب میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میرے ایک بڑے مخلص ساتھی ہیں، بڑے قریبی ساتھی ہیں، پاکستان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کا اپنا میڈیکل کالج بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے۔ انہوں نے مدعو کیا تھا اور ڈاکٹرز کی اکثریت تھی وہاں، کسی حوالے سے بیان تھا میرا۔ سوچا کہ وہ بیان میں نے مختصر سے نوٹس اپنے ذہن میں رکھے تھے، پھر میں نے کاپی پہ اتارے، پھر وہی جا کے میں نے نوٹس میرے ذہن میں تھے تھوڑا سا بیان کیا، تو جی چاہا کہ ہم اپنے پیمانہ زندگی کی نشست میں بھی اس کا ذکر کر دیں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ اور میں نے وہاں زیادہ نمبر بنائے تھے نوٹس کے، اور اختصار کے پہلو کو پیش نظر رکھا تھا کہ اہم پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے اور اہم ترین باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ 1 2 3 کی طرح ان کے سامنے آ جائیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور بہت سے ساتھیوں نے سمجھا بھی، اعتراف بھی کیا، اللہ کا شکر ہے۔ تو کم و بیش وہی بات آپ کے سامنے رکھنے کا آج ارادہ ہے، اگرچہ ان میں سے ہر بات، ہر پوائنٹ، ہر نقطہ وہ ہے جس پر ایک طویل نشست کی ضرورت ہے، اور بعض نقطوں پر ہماری باتیں ہوتی بھی رہتی ہیں، لیکن چاہا کہ جس اختصار کے ساتھ میں نے وہاں بات کی ہے اور بہت سے نقطے سامنے آئے ہیں، اسی اختصار کم و بیش اسی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بھی بات رکھی جائے۔ تو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ قرآن کریم کا ارشاد اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگوں کی حالت کیا ہے؟ غفلت کا شکار ہے، حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ کوئی بھی رب کی طرف سے آیت آتی، حکم آتا ہے، اس کو ناگواری سے سنتے ہیں، تکلف کے ساتھ سنتے ہیں اور زندگی کے کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی ابتدائی 2 رکوع تو خیر قرآن کی ہر آیت پڑھنے کے لائق ہے، بندہ پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اسی کو مجھے اس وقت پڑھنا چاہیے تھا۔ تو خیر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کو کھیلتے کودتے نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین۔ اگر ہم نے کوئی کھلونا ہی بنانا ہوتا تو اپنے پاس سے ہم نے اگر کوئی کھیل ہی بنانا ہوتا تو اپنے پاس سے کوئی کھیل بنا لیتے ہیں۔ تمہیں میدان کارزار میں اتار کے تمہیں ضرور تکلیف دینی تھی؟ اگر یہ ہماری شان کے لائق ہوتا، ہم نے یہ کرنا ہوتا، اپنے پاس سے کوئی کھیل بنا لیتے۔ لیکن یہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ کھیلتے کھیلتے ہم نے نہیں بنایا، ہم نے تمہیں میدان کارزار میں اتارا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون۔ اس میدان کارزار میں حق و باطل کا ٹکراؤ تو ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی مقاصد کی زندگی ہونی چاہیے مسلمان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا۔ یہ خیال کہ دنیا بیکار پیدا ہوئی، یہ تو کافروں کا خیال ہے، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو حق کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فویل للذین کفروا من النار۔ تو جو دنیا کی زندگی ہے نا، وہ مومن کی شان یہ کہ اس کی مقاصد کی زندگی ہوتی ہے، مقاصد زندگی کو وہ سامنے رکھ کے چلتا ہے، وہ وسائل زندگی کی پوجا نہیں کرتا،
ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مقاصد زندگی اور وسائل زندگی میں فرق رکھ کے چلتا ہے، مقاصد زندگی کو وسائل زندگی پر برتری دیتا ہے اور وسائل زندگی کو مقاصد زندگی کے لیے استعمال کرتا ہے، نہ کہ مقاصد زندگی کو بھول جائے یا مقاصد زندگی پر وسائل زندگی کو برتری دے کے چلے، کچھ مقاصد زندگی پر عمل، باقی سب کچھ وسائل زندگی، یا وسائل زندگی کو بالکل بھول جائے یا مقاصد زندگی کو بالکل بھول جائے یا مقاصد زندگی کا انکار کر دے۔ مومن کی شان نہیں ہے۔ زندگی کے مقاصد کا انکار کر دینا یہ کافروں کا شیوا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا۔ زندگی کے وسائل تو مقاصد کے لیے ہیں۔ آج ایک بندے مومن نے بھی، آج مومن کہلانے والوں نے بھی وسائل زندگی کو خدا بنا رکھا ہے۔ ایک مرلے میں آتے ہیں تو 2 مرلے میں جانا چاہتے ہیں، 2 مرلے میں آتے ہیں تو 10 مرلے میں جانا چاہتے ہیں، 10 مرلے میں آتے ہیں تو کنال میں جانا چاہتے ہیں، 2 کنال میں جانا چاہتے ہیں، 2 کنال میں آتے ہیں تو 5 10 کنال کے فارم میں آتے ہیں، اور اس میں بھی جاتے ہیں تو پھر اپنا بس چلے، اگر ملک کا اقتدار بھی ملے تو پھر 500 کنال کی کوٹھیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں رہتے ہیں، 1000 15 2 ہزار کی غالباً کوٹھیاں کنالوں کی، اس پہ بھی رہتے ہیں۔ اور جن کو انگریزوں نے جائیدادیں عطا کی تھیں اپنے وقت میں اسلام اور مسلمانوں کی غداری کے بدلے میں، تو خیر ان کے پاس تو پھر ہزاروں بے حساب ایکڑ زمینیں، اسی میں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی پشتیں آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کے بعد یہ زمین کیسے آئی تھی۔ خیر، میں موضوع لمبا ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس موضوع کو زیادہ طویل کروں۔ مقاصد زندگی اور وسائل زندگی، بس یہ فرق رکھ کے چلیں۔ مقاصد زندگی کو اوپر رکھیں، وسائل زندگی کو مقاصد زندگی کے لیے استعمال کریں گے تو وسائل زندگی بھی نجات کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر آپ نے وسائل زندگی کو مقاصد زندگی کے لیے استعمال نہیں کیا تو یہ وسائل زندگی آج آپ کو اے سی کی ٹھنڈک دے دیں گے، روشنی کہ پر نور محلات آپ کو عطا کر آپ اس میں رہیں گے، لیکن یہی وسائل زندگی جہنم کی آگ بنیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ پھر جہنمیوں کی پیٹھیں داغے جائیں گی، ان کی کیا کہتے ہیں پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کے پہلو داغے جائیں گے، کہیں گے یہ ہے وہ خزانہ، جو خزانہ انہوں نے جمع کیا ہوتا اسی کو تپا کے ان کے جسم پہ ملا جائے گا، کہا یہ خزانہ ہے جس کے تم حقوق ادا نہیں کرتے تھے، جس کو تم سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ تو یہ وسائل زندگی اگر مقاصد زندگی کے لیے استعمال نہ ہوں، یہ تو عذاب خداوندی بنیں گے، بلکہ دنیا میں بھی بن جاتے ہیں۔ اور آج بدقسمت لوگ وسائل زندگی کو لے کر علماء پر اعتراض کرتے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اعتراض کا حق تو علماء کو بنتا ہے مقاصد زندگی کو لے کر، وہ چونکہ دعوت کے میدان میں لہٰذا اعتراض کم ہی کرتے ہیں، وگرنہ اعتراض تو علماء کا بنتا ہے مقاصد زندگی کو لے کر کہ تم لوگوں نے مقاصد زندگی کے لیے کیا کیا ہے؟ تمہاری ساری زندگی قوم کی خدمت کے عنوان سے اپنے اور اپنوں کی خدمت کے لیے گزر گئی، تم نے اپنے معدے کے پلاٹ کو بھرا کیا، اور تم نے کیا کیا ہے؟ کہتے علماء نے کیا کیا، ایک سوئی نہیں بنائی، ایک ٹوتھ برش نہیں بنایا، یہ سارا کچھ کیا کہتے ہیں انگریزوں نے کافروں نے بنایا، یہ ساری ایجادیں ان کی ہیں۔ یعنی یہ کتنے اندھے لوگ ہیں، وسائل زندگی کو لے کر اعتراض کرتے ہیں، اور مقاصد زندگی میں یہ کہنے والے بھی بے ایمان صفر ہوتے ہیں، شراب پی کے پروگرام کرتے ہیں۔ تو خیر، تو یہ مقاصد زندگی اور وسائل زندگی میں فرق رکھ کر جانا۔ ایک بات، اگلی بات، اصول زندگی اور مفادات زندگی میں فرق رکھ کے سفر کریں، یہ دوسری بات ہے۔ زندگی کے طے شدہ اصول ہوتے ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ اور رسول نے عطا کی ہیں، اور اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں۔ زندگی کے اصول، اس پہ کوئی سودا نہیں، اور اس کے مقابلے میں مفادات زندگی ہیں۔ مفادات، اصول زندگی کے لیے مفادات زندگی قربان ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے،
لیکن مفادات زندگی کے لیے اصول زندگی قربان نہیں کیے جا سکتے. اور آج کام الٹا ہے. مفادات زندگی کے لیے اصول زندگی قربان ہو جاتے ہیں. اصول زندگی کے لیے مفادات قربان نہیں ہوتے. ٹھنڈے دل سے ہم سوچتے ہیں اور پھر بلا تعامل، زیادہ سوچتے بھی نہیں، بلا تعامل فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے جہاں جہاں اصول زندگی اور مفادات زندگی میں ٹاکرا آ جائے وہاں ہم نے مفادات زندگی کو اہمیت دینی، اصول زندگی کو پیچھے رکھنا ہے. کیوں؟ مفادات زندگی کو اہمیت دینے سے نقد مل جاتا ہے. اصول زندگی کو اہمیت دینے سے دنیا میں کی زندگی بھی مشکلات کا شکار ہوتی ہے. آخرت تو خیر ادھار کا معاملہ ہے، پتہ نہیں نعوذ باللہ ملتا بھی ہے کہ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی کافروں کا شیوا ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. یہ کافروں کا شیوا تھا کہ وہ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے، پھر دنیا کی زندگی کو آخرت پر برتری دیتے تھے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. دین سے روکتے بھی تھے اور پھر دین میں کجی تلاش کرتے تھے کہ خود جو انہوں نے اب زندگی کا ایک فریم ڈیزائن کر لیا ہے اس سے چونکہ زندگی کے اصول ٹکراتے ہیں، لہٰذا وہ خود کو بدلنے کی بجائے اللہ کے دین کے اندر وہ ٹیڑھ پیدا کرتے تھے. نہیں اس کا مطلب یہ ہے، نہیں اس کا مطلب یعنی پورے دین کو تبدیل کر دینا اپنی خواہشات کے پیچھے. یہی ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. میرے نبی آپ نے بلا اس بدقسمت شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اصول زندگی، مفادات زندگی. آج ایک ریڈی وان سے لے کر، ایک کھوتی ریڈی والے سے لے کر کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ لیں، وہ اصول زندگی اور مفادات زندگی کا چاہے نام نہ لے اچھی طرح جانتا ہے اور ٹھنڈے دل کے ساتھ مفادات زندگی کو اصول زندگی پہ ترجیح دیتا ہے. وہ کھوتی ریڈی پہ بیٹھا ہے، وہ ریڈی وان ہے، وہ پھل فروٹ کی ریڈی لگاتا ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، ایک محدود سی دولت ہے، لیکن سوچ وہی ہے جو کرسی اقتدار پہ بیٹھے ہوئے شخص کی ہے. سوچ وہی ہے. کرسی اقتدار پہ بیٹھا ہوا شخص بھی پورے ملک کے وسائل پہ قبضہ کر کے ہضم کر لیتا ہے، اور یہ جو ریڈیوان ہے، کھوتی ریڈی والا ہے، پھل فروٹ کی ریڈی والا ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، دولت نہیں ہے. نیت اس کی بھی وہی ہے. اگر اس کو بھی آج موقع مل جائے لوٹ کھسوٹ کا، اقتدار میں آنے کا، ملکی وسائل پر قبضہ کرنے کا، تو یہ وہی کام کرے گا جو اس وقت کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ کرتے اور کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک کرتے چلے جائیں گے. نیتوں کا کوئی فرق نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس گنجے کے پاس ناخن نہیں ہے. اس گنجے کو بھی ناخن مل جائیں یہ نوچ ڈالے گا. اور جن گنجوں کو کیا کہتے ہیں وہ ناخن ملے ہوئے ہیں وہ نوچتے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں دیکھ لیں، جن کو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، جن کو ناخن ملے ہوئے وہ نوچتے جا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو فرق یہ نہیں ہے کہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ کم ہے، بہت کم. عمومی فرق لوگوں میں یہی ہے کہ ایک خیانت اس لیے نہیں کرتا کہ اسے خیانت کا موقع نہیں ملتا، ایک لوٹ کھسوٹ اس لیے نہیں کرتا کہ اسے لوٹ کھسوٹ کا موقع نہیں ملتا، ایک ظلم اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے. اگر اس کے پاس بھی طاقت آ جائے، اس کے پاس بھی اختیارات آ جائے، اس کے پاس بھی لوٹ کھسوٹ کا موقع آ جائے، تو جو اس وقت لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں، یہ کھوتی ریڈی والا، ریڈی بان اور یہ پھل فروٹ بیچنے والا، یہ کسی بھی طور پہ لوٹ کھسوٹ کرنے والوں سے پیچھے نہیں رہے گا بلکہ آگے ہی جائے گا. کیوں؟ اس کو زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے. انہوں نے تو پھر بھی 50 سال سے اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے، بھرتے ہی جا رہے ہیں، اور چونکہ جہنم کا پیٹ تو بھرتا نہیں ہے. تو اصول زندگی اور مفادات زندگی میں فرق رکھیں. ہمیشہ اصول کو آگے رکھیں جس پہ سودا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے معاشرے میں انصاف کے ایوانوں میں نظریہ ضرورت کہاں سے آیا؟ یہ مفادات زندگی کو اپنانے سے آیا. جب انصاف کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بعض لوگوں نے زندگی کے اصول چھوڑ کے زندگی کے مفادات کو گلے سے لگا لیا تو وہاں نظریہ ضرورت آ گیا. انہوں نے پھر نظریہ ضرورت کے تحت پوری قوم کی تقدیر سے کھیلا، پوری قوم کی تقدیر سے کھیلا. یہی نظریہ ضرورت ہر جگہ ہے. جس کو جتنا موقع ملتا ہے
وہ نظریہ ضرورت کے حمام میں اتنا ہی ننگا ہو کے نہاتا ہے. کھل کے کھاؤ، ننگے نہاؤ. مومن کی شان یہ ہے، وہ اصول زندگی اور مفادات زندگی کو الگ کر کے اصول زندگی کو آگے رکھتا ہے، مفادات زندگی کو پیچھے رکھتا ہے. زندگی کے انہی مفادات کو لے کے چلتا ہے جو مفاد اصول سے ٹکراتے نہیں ہیں، اور جو مفادات زندگی اصول زندگی سے متصادم ہوتے ہیں وہ انہیں قربان کر دیتا، ان کے قریب نہیں پھٹکتا، اس کو اپنے لیے جہنم کی آگ سمجھتا ہے. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. وہ سمجھتا ہے آج اس کو میں نے مرغا سمجھ کے، روز سمجھ کے، حلال سمجھ کے سب کچھ پیٹ میں ڈال لیا، اپنے وسائل بڑے کر لیے، معدے کا پلاٹ کھینچ کے بڑا کر دیا. کل یہی میرے لیے آگ بنے گا، کل یہی چیزیں تپا کے میرے جسم پہ، میرے چہرے پہ داغی جائیں گی. خیر، 2 باتیں ہو گئیں. اب تیسری بات کی طرف چلتے ہیں. لا الہ الا اللہ. معاف کر دینا اور معافی مانگ لینا. حضرات محترم ناظرین، حضرات میں خیر خواتین بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. معاف کر دینا اور معافی مانگ لینا، یہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں. سمجھے کہ زندگی کے لمحات بالکل ختم ہو رہے ہیں، ابھی سانس نکلنے لگی ہے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس نے ظلم نہیں کیا ہوگا آپ اس سے بھی معافی مانگیں گے، یا اللہ مجھے معاف کر دے تاکہ میری قبر میرے لیے ٹھنڈی رہے. یہی کیفیت ابھی سے اختیار کر لیں. معاف کر دینے کا حوصلہ رکھیں اور معافی مانگنے کا حوصلہ رکھیں. یہ زندگی میں یہ کام ہو جائے نا تو انزائٹی، ڈپریشن سب کچھ ختم ہے. آج ہمارے وجود سے انزائٹی ختم اس لیے نہیں ہوتی، ڈپریشن ختم اس لیے نہیں ہوتی، جنہوں نے ہم سے برا کیا ہم انہیں معاف کرنا نہیں چاہتے، اور جن پر ہم نے ظلم کیے ان سے ہم معافی مانگنا نہیں چاہتے. جب ان 2 بوجھ کو لے کے چلتے ہیں نا، معاف نہ کرنے کا بوجھ اور معافی نہ مانگنے کا بوجھ، یہ دونوں بوجھ ہمارے دل و دماغ کو بوجھل کر دیتے ہیں. اسی سے پھر ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، کسی سیکٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، کسی سائیکالوجی والے کے پاس جاتے ہیں، نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنا علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں. آرام کہیں بھی نہیں آتا، حالانکہ علاج خود اپنے وجود میں موجود ہے. علاج خود نبی علیہ السلام کی ہدایات میں موجود ہے. تو تیسری بات یہ یاد رکھیے گا، معاف کرنے کا حوصلہ، معافی مانگنے کا حوصلہ. لا الہ الا اللہ. ہاں، جن لوگوں کی پلاننگ یہی ہے کہ ہم نے زیادتیاں کر کر کے پھر معافی مانگنی ہے اور ان زیادتیوں کو بھی حق ہی سمجھنا، تو پھر وہ نہ ان کی معافی ملتی ہے اور نہ ان کی معافی مانگنا. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بیٹے نے ماں سے معافی مانگی، ماں مجھے معاف کر دو. جب بھی آئے بیٹا ماں سے معافی مانگے، ماں روتے ہوئے کہتے ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. اور ماں کہے کہ جو میرے ماں یہ بھی کہے بعد میں یا اس وقت جو میرے اختیار میں وہ میں نے معاف کر دیا ہے، جو میرے اختیار میں نہیں وہ میں کیسے معاف کروں، میرے دل سے وہ بات نکلتی نہیں ہے. بیٹا ایک دن پھر آیا، اس نے کہا ماں مجھے معاف کر دو. شاید ممکن ہے ماں کا معاف کرنے کا ارادہ بھی بن رہا ہو، ماں نے کچھ گلے شکوے شاید پہلی مرتبہ اس کے سامنے رکھ دیے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تم نے یہ کیا، تمہارے دوسرے عزیز کو بھی تم سے گلے ہیں. باپ فوت ہو گیا، تم نے کہا کہ کب کیا کہتے ہیں گھر سے جا رہے ہیں، عدت ختم ہو چکی، ماں کب گھر سے نکلنا ہے، کب جانا ہے. ہمارے جاتے ہی تم نے گھر کی صفائی بھی اسی کو شروع کروا دی. تو یہ باتیں دل سے کیسے نکل سکتی ہیں؟ مجموعی طور پر ماں نے ایسی باتیں کی تو بیٹے نے اپنے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ایسے کہا کہ ماں اس وقت جو میں نے کیا تھا وہ تو میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا، اور ساتھ معافی بھی مانگ رہا. یہ میں آپ کو اس معاشرے کا ایک سچا قصہ بیان کر رہا ہوں.
بیٹا معافی بھی مانگے اور ساتھ پھر گھٹنے پہ ہاتھ لگا کے یہ بھی کہ یہ تو میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا. اب بتائیں معافی مانگنا یہ ڈرامہ نہیں ہے؟ اور جس سے معافی مانگی جا رہی کیا وہ اس سے معافی ملے گی؟ کبھی بھی نہیں ملے گی. اسی طرح بیوی کی حمایت میں ماں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، باپ فوت ہو چکا ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی گھر پہ موجود نہیں ہوتا اور ماں اکیلی گھر میں رہتی ہے، اور بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کی عیاشی کرتے ہوئے کہیں اور رہتا ہے، اور ماں اکیلی رہتی ہے، اور بیٹا بھی ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی، شاید تہجد گزار بھی ہو، لیکن اس نے بیوی کی حمایت میں ماں کو کلم کلہ رکھا ہے، ساڑا کی اللہ اللہ، قریب نہیں پھٹکتا، اور ماں اس پورے گھر میں اکیلی رہتی ہے. اب ایمانداری سے بتائیں، اس اکیلے گھر میں 10 مرلے یا کنال کے گھر میں رہنے والا کی ماں کو مہینے میں 1 دفعہ یا ہفتے میں 1 دفعہ یا 2-3 مہینے میں 1 دفعہ نافرمان بیٹا ملنے چلا جائے اور ماں کو کہ ماں مجھے معاف کر دو، اب یہ بتائیں کیا یہ معافی ہے؟ بھائی معافی کے بھی تو کچھ اصول ہوتے ہیں نا. معافی کے تو کچھ اصول ہے کہ آپ ازالہ کریں. ازالہ کیے بغیر معافی مانگنا، یہ معافی مانگنا نہیں، یہ ڈرامہ بازی ہے. اس طرح کی ماؤں کے قصے آپ کو اس معاشرے میں 1000 ملیں گے. آپ کسی اولڈ ایج ہوم میں چلے جائیں، ہوم تو کہنا ہی غلط ہے، وہ تو ہاؤس ہوتا ہے. آپ وہاں جا کر جو انتہائی بڑھاپے میں ماں آئی ہوتی ہے، انتہائی بڑھاپے میں باپ آیا ہوتا ہے، انتہائی بے بسی بے کسی میں بہن آئی ہوتی ہے، بھائی آیا ہوتا ہے، کلم کلے، کوئی ان کے قریب نہیں جا رہا. بلکہ میں اس وقت جہاں رہتا ہوں وہاں بھی پڑوس میں ایک خاتون ہے، اکیلی رہتی ہے. کسی رشتہ دار کا حوصلہ نہیں کہ اس خاتون کو اس بڑھاپے میں اپنے ساتھ رکھے. یہ معاشرہ اتنا سنگ دل ہو چکا ہے، اتنا سنگ دل ہو چکا ہے. تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ جو معاف کرنا اور یہ معافی مانگنا بھی نہیں، اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. آپ اپنے غلطیوں سے ظلم سے باز نہ آئیں اور آپ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کریں اور آپ اپنی بغیرتیوں کے بارے میں یہ کہ میں نے جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا. ماں عدت کی زندگی گزار رہی ہے اور بار بار آ کے کہنا عدت کے دن ختم ہو گئے ہیں، آپ نے کب گھر سے نکلنا ہے، عدت کے دن ختم ہو رہے کب جانا ہے، یا عدت کے دن ختم ہو چکے آپ نے کب گھر سے جانا ہے. ماں کو بیٹا کا ہے. اب اس کی کوئی معافی ہے؟ اس کی معافی کیسے ہوگی؟ معافی اس طرح ہوگی کہ اگر ماں کہ بیٹا تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، اور بیٹا آگے سے کہ یہ تو میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا لیکن پھر بھی ماں مجھے معاف کر دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو معافی مانگنا ہے نا، یہ بھی کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ. تو آپ معافی مانگ رہے ہیں، اس کے بھی کوئی اصول تقاضے ہیں. جو آپ نے ظلم زیادتی کی ہے، جس سے معافی مانگ رہے ہیں وہ خوشی سے معاف کر دے، یا جو ظلم زیادتی کی ہے اس کا آپ تدارک کریں، تلافی کریں. کوئی جانی نقصان ہوا ہے تو ادائیگی کریں. جس قسم کا بھی نقصان ہوا ہے شریعت کے مطابق فیصلے کریں. پھر جو دل دکھا اس پر معافی مانگے. یہ نہیں کہ ساری جائیداد ہضم کر لیں، ہضم کرنے کے بعد کہا جائیداد تو میں نے نہیں چھوڑنی، بھیا مجھے معاف کر دو، آپ کا آخری وقت ہے مجھے معاف کر دو، یا میرا آخری وقت ہے مجھے معاف کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے معافی کو بھی ڈرامہ بنا لیا. تو یہ ہو گئی 3 باتیں. چوتھی بات کی طرف چلتے ہیں جو ابھی تیسری بات کے اندر ہی ضمناً آ چکی ہیں، اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. ظلم کا ازالہ کرنا، یہ تیسری بات کے اندر بھی آ چکی تھی بات. ظلم کا ازالہ کرنا، یہ نہیں کہ آپ ظلم کا ازالہ نہ کریں. آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، بے وفائی کی ہے، حق مارے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کو معافی ہو جائے گی. ظلم کا ازالہ کریں، تلافی کریں. یہ دنیا میں ابھی موقع ہے. فوراً تلافی نہیں ہو سکتی. مظلوم کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے اس کے پاؤں پکڑ لیں. یار میں نے نادانی میں اپنی جہالت میں جو کیا تھا کیا ہے، مجھے اعتراف ہے، مجھے موقع دو. جو تمہارا مالی نقصان ہوا ہے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتا چلا جاؤں گا.
اگر اس میں سے تم نے مجھے کچھ معاف کر دیے تو تمہاری مہربانی، ورنہ میرا کوئی زور زبردستی نہیں۔ کس شروع کر دیں اللہ کا نام لے کر، پھر دیکھیں اللہ کی کس طرح مدد آتی ہے۔ ظلم کا ازالہ، آپ نیت کریں گے، آپ کہیں گے جی میرے پاس تو کچھ نہیں بچا، یار نیت تو بچی ہوئی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، نیت تو ہے آپ کے پاس، اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ عمل کو نیت سے جوڑ دیا گیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا، آپ نیت کر لیں عمل کی، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے انما الاعمال بالنیات کا، عمل کو نیتوں سے جوڑ دے گیا، عمل کا سٹیٹس نیتوں کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ ویسے میں نے ایک نقطہ اس میں بیان کر دیا کہ عمل کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا، مطلق جوڑ کو دیکھیں تو ایک نقطے کے طور پر، چاہے حدیث کی تشریح کے طور پر آپ نہ لے سکیں، نقطے کے طور پر یہ بات ہم لے سکتے ہیں کہ بھائی عمل کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا، مطلق جوڑ کو دیکھیں اور ایک نقطہ نکال لیں کہ میں نیت کر لیتا ہوں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لیکن دیگر احادیث کو دیکھ کر یہ بات لی جا سکتی ہے، جب بندہ اللہ کی طرف سفر شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر کے اندر برکت عطا کرتے ہیں۔ آپ ایک بالش چلیں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آئیں گے، یہ کیا مطلب؟ یہی تو ہے ظلم کا ازالہ۔ اور ظلم کا ازالہ کرتے ہوئے یاد رکھیے گا، کہیں آپ نے حقوق العباد کو حقوق اللہ پہ فوقیت نہیں دینی۔ ہمارے ہاں ایک بڑی مسکنسیپشن ہے، لوگ سمجھتے ہیں حقوق العباد کا درجہ بڑا ہے، حقوق اللہ کا درجہ کم ہے، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ حقوق العباد بندے کی معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ بھائی میں درجے کی بات کر رہا ہوں، اس کو بھی سمجھاؤں گا معافی کسے کہتے ہیں۔ حقوق العباد بھی کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے ہیں، تو ہر حقوق العباد کے اندر آپ کو حقوق اللہ بھی نظر آئیں گے، یہ ٹچ ضرور نظر آئے گا۔ وہ اللہ نے بندے کا حق رکھا ہے تو حق اللہ تو خود بخود آ گیا اس کے اندر۔ حقوق اللہ اوپر ہے، حقوق العباد نیچے ہیں۔ یہ جو اللہ نے کہا جب تک بندہ معاف نہیں کرتا میں معاف نہیں کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ظلم سے نجات دینے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویٹو پاور نہیں دی اس کو کہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف کر ہی نہیں سکتا۔ قیامت کا دن ہوگا، مظلوم اور ظالم آمنے سامنے ہوں گی، اللہ مظلوم کہے گا یا اللہ مجھے اس ظالم سے حساب دلوا دے جس نے دنیا میں میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ اللہ اس ظالم سے کہیں گے میرا بندہ تو آنکھ ذرا اٹھا کے دیکھ اس محل کو، وہ محل کو دیکھے گا، وہ حیران ہوگا، اتنا بہترین محل، لیے صدیق انہادہ، لیے شہید انہادہ، غالباً یہ لیے نبی انہادہ کے بھی الفاظ ہیں۔ یہ کس صدیق کا محل ہے، کس شہید کا محل ہے، اتنا عجیب و غریب اور اتنا قیمتی محل۔ اللہ کہیں گے یہ ان میں سے کسی کا نہیں ہے، لمن یملک ثمنہ، یہ محل اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ ابھی مجھے اس حدیث کا درجہ یاد نہیں کس درجے کا، بہرحال وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ ومن یملک ثمنہ، یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اللہ کہیں گے انت تملکہ، اس کی قیمت تو ادا کر سکتا ہے۔ کہ یا اللہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ کہ تو اپنے ظالم بھائی کو معاف کر دیجیے، اس کی قیمت۔ تو اللہ کی یہ بھی شان ہے کہ اللہ مظلوم کو اتنا نواز دیں کہ وہ مظلوم ظالم کو بخوشی معاف کر دے۔ ویٹو پاور نہیں ہے مظلوم کے پاس۔ حقوق اللہ کا درجہ حقوق العباد سے بڑھ کر ہے۔ ہر حق العبد کے اندر حق اللہ آپ کو نظر آئے گا، اور اس سے بڑھ کر کیا، آپ جتنا مرضی کسی پہ ظلم کریں، ظلم کو حرام سمجھتے ہوئے آپ پھر بھی مسلمان رہتے ہیں، لیکن ذرا آپ شرک کر کے دیکھیں، شرک کرنا کیا ہے؟ حقوق اللہ کے اندر ظلم ہے، بندہ کبھی جہنم سے باہر نہیں نکل سکتا، تو کس کا درجہ بڑا ہوا؟ خدا کا خوف کریں، مسکنسیپشن ختم کریں۔ تو یہ کتنی باتیں ہوں گی بھائی؟ 1 2 3 4 5 مقاصد زندگی، وسائل زندگی کو ایک بنا لیتے ہیں، اصول زندگی، مفادات زندگی 2 ہو گئے، معافی مانگنا، معاف کر دینا، یہ 3 ہو گئے، ظلم کے ازالہ اور حقوق اللہ، یہ ایک کیٹیگری ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں۔ محاسبہ نفس، اللہ اکبر۔
محاسبہ نفس، اپنے نفس کا احتساب کرنا، یہ عادت بنا لیں. ہم نے یہ عادت تو رکھی، جا کے دیکھتے ہیں کہ آج دیہڑی کتنی لگی، آج لوٹا کتنا ہے، آج کمایا کتنا ہے. آپ یہ دیکھیں آج آپ نے دین کے حوالے سے کیا کیا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو اصل فیوچر ہے، جس فیوچر نے ختم بھی نہیں ہونا جب وہ آئے گا، آخرت کا فیوچر. جب وہ فیوچر حال بنے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیش کے لیے، ہمیش کی ناکامی ہے، یہ ہمیش کی کامیابی ہے. اس کے لیے کیا کیا؟ محاسبہ نفس، اپنے نفس کا محاسبہ کریں. مجھے کیا کرنا تھا، میں نے کیا کیا، اور مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اب مجھے کیا کرنا ہے، اب مجھے ازالہ کیسے کرنا ہے، اب مجھے تلافی کیسی کرنی ہے، اب مجھے بدلہ کیسے دینا ہے، اب اللہ کے میں نے دین کی سربلندی کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے نفس کی ترقی کے لیے کیا کرنا ہے، دنیا اور بال بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، دین کے لیے کتنا وقت دینا ہے، دنیا کے لیے کتنا وقت دینا ہے. آج پورے دن کے اندر جو میری سرگرمی رہی وہ ہونی کیا چاہیے تھی، ہوئی کیا ہے، کہاں خلا آ رہا ہے، اسپیس آ رہی، اس اسپیس کو میں نے کیسے فل کرنا. یہ ہے محاسبہ نفس، جس کی دعوت قرآن کریم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تمہارے ایمان کا مطالبہ یہ ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آنے والی کل کی زندگی کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. یہ ہے محاسبہ نفس. اور اس محاسبہ نفس میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ شرک سے کیسے بچیں. کیوں؟ شرک میں جو بندہ چلا گیا اس کی بغیر توبہ کی تو معافی ہے ہی نہیں. اور اچانک اگر سانس اکھڑ جائے اور شرک میں ہی، کفر میں ہی اکھڑ جائے، حدیث میں آتا ہے بندہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا. حدیث کا مفہوم ہے کب بندے کے منہ سے کفر نکل جاتا ہے. اس لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. مختصر ترین ذکر استغفر اللہ، نیت کر لیں سارے گناہوں کی معافی، استغفر اللہ پورا پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور بھی استغفار ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. غالباً صحیح مسلم میں تو استغفر اللہ بھی اتنا ہی آیا ہے. حدیث میں نے خود پڑھا ہے، غالباً صحیح مسلم میں ہے. حدیث کتاب اور ہو سکتی لیکن غالب گمان صحیح مسلم ہے. محاسبہ نفس میں یہ دیکھیں شرک سے کیسے بچنا ہے. توحید کہتے کس کو ہیں، عقیدہ کہتے کس کو ہیں. عقیدے کی صفائی ستھرائی، نظافت آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور بدعات سے کیسے بچنا ہے، سنت کو زندگی کیسے بنانا ہے. یہ توحید اور شرک، سنت اور بدعت، ان دونوں کو پکڑ لیں. محاسبہ نفس میں سب سے پہلے ان کو رکھیں. اس کے بعد پھر زندگی کے دیگر اعمال ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں. سب سے پہلے تو ایمانیات ہیں نا. تو ایمانیات کی ابتدائی توحید و شرک سے ہوتی ہے، شرک کی تردید سے، توحید پر ایمان سے. تو محاسبہ نفس میں ایمانیات کے حوالے سے دیکھیں، پھر اعمال، نماز، حج، روزہ، ان کے حوالے سے دیکھیں. ٹھیک ہے. پھر اخلاقیات کے حوالے سے معاملات. تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے، ایمان پختہ ہو، اعمال پختہ کریں، اخلاق پختہ کریں، پھر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اتریں. اس سے پہلے معاملات میں نہ اتریں، ورنہ دھوکہ کھائیں گے اور دھوکہ دیں گے. آپ ڈریں گے نہیں، کھائیں نہ کھائیں دھوکہ دیں گے ضرور. کیوں؟ ایمان پورا نہیں، اخلاقیات پورے نہیں، اعمال پورے نہیں ہیں، تو معاملات سیدھے کیسے ہوں گے. اچھی خاصی تسبیح لوگوں نے ہاتھ میں پڑی ہوتی ہے، ضرب پہ ضرب، ضرب پہ ضرب لگاتے ہیں، اور معاملات کے اندر ایک نمبر کے ٹوکے، بےایمان، خبیث ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو محاسبہ نفس. ٹھیک ہے جی. یہ جو بات ہو گئی 5ویں نمبر پہ، 5ویں چھٹے پہ. اور اگلی بات، اسی محاسبہ نفس کو اگر ہم تھوڑا سا اس کے کو وسیع کریں یا اس کے نتیجہ قرار دیں، وہ ہیں اپنے اور اپنوں کے لیے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کی صورت بنا لیں. اپنے اور اپنوں کے لیے اپنی زندگی کے اندر ہی، وصیت میں نہیں، محض اپنی زندگی میں ہی صدقہ جاریہ شروع کروا دیں. آج کے اس بے مروت ماحول کے اندر اولاد بھی مشکل سے ماں باپ کی قبروں پہ جاتی ہے جناب. چند دن کا تھوڑا بہت غم ہوتا ہے، آنسو ہوتے ہیں، اس کے بعد آنسو ایسے خشک ہوتے ہیں کہ مڑ کے ماں باپ کی قبر کو بھی ہم نہیں دیکھتے.
خصوصاً تارکین وطن جو باہر گئے ہوتے ہیں، ان کو تو اپنے ماں باپ کی قبر پہ آنا نصیب بھی نہیں ہوتا، اکثریت کو، بہت بڑی تعداد کو۔ جب وہ آتے ہیں تو ان کو اپنے ماں باپ کی قبر کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں ہے، ان کی قبروں پہ قبریں بن چکی ہوتی ہیں، 10 قبریں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہت بڑی سنگ دلی ہے، خدا کی قسم۔ اپنے اور اپنوں کے لیے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ بنا لیں، بعد میں آپ کے لیے کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ اب صدقہ جاریہ کی میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صدقہ جاریہ میں سب سے قریب ترین رشتے کو مقدم رکھیں، باقی سب کو مؤخر کر دیں۔ اب سوال ہے، سب سے قریب ترین رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمارا سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اسی اللہ نے ہمارا رشتہ نبی کے ساتھ بھی جوڑا ہے، اسی اللہ نے ہمارا رشتہ صحابہ سے بھی جوڑا ہے، اسی اللہ نے ہمارا رشتہ ہماری اولاد سے بھی جوڑا ہے، اسی اللہ نے ہمارا رشتہ ہمارے والدین سے بھی جوڑا ہے، ہمارے بہن بھائیوں سے بھی جوڑا ہے، ہمارے دیگر رشتہ دار احبہ اقربا سے بھی جوڑا ہے، ہمارے دوستوں سے بھی، ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے، ہمارے پڑوسیوں سے بھی جوڑا ہوا ہے۔ تو وصیت جب آپ کیا کہتے ہیں صدقہ جاریہ کی جب آپ کوئی صورت بنائیں گے تو سب سے قریب ترین رشتے کو پہلے رکھیں، باقی سب کو بعد میں رکھ دیں، بس 2 کیٹیگری بنا لیں۔ تو اللہ کے لیے سب سے قریب ترین رشتہ کس کے ساتھ ہوا؟ اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کے رشتے کو پیش نظر رکھ کر آپ صدقہ جاریہ بنائیں، تو وہ کیا بنائیں گے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ آپ کوئی ایسا مالی صدقہ کریں کہ اس سے مسجد بن جائے، اس سے مدرسہ بن جائے، کہ اللہ کا دین سر بلند ہوتے رہے، اللہ کے دین کی آواز اس مسجد سے، اس مدرسے سے آتے رہے، وہ اللہ کے دین کا مرکز بنے۔ سب سے پہلے صدقہ جاری کی یہ صورت بنائے۔ اور دوسرے نمبر پر پوری مخلوق آ گئی، اب پوری مخلوق کے اندر آپ کی اولاد ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، تو آپ ان کی فلاح و بہبود کے لیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کام کریں۔ ڈسپنسری بنا سکتے ہیں، آنکھوں کا ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، بڑا ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، خیراتی ادارہ بنا سکتے ہیں، دیگر یتیم خانے بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی سارے کام اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ کا براہ راست کام پہلے وہ ہے جو دین کے لیے براہ راست فائدہ دیتا ہے، اور اس کے لیے مساجد اور مراکز سب سے بڑے مراکز ہیں، مساجد اور مدارس۔ تو صدقہ جاریہ میں یہ 2 صورتیں بنا لیں، اور صورتیں بن سکتی، میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ یہ 2 صورتیں بنا دیں، تو اس پر بھی ہماری بات مکمل ہو گئی کہ اپنی زندگی، یہ نہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم نے 1/3 میں ایسے کرنا ہے، یا میری جائیداد کی 1/4 حصے میں تم نے 1 کنال زمین وقف کر دینی، اگر وقف نہ ہوئی پھر، اور سستی سے 20 سال تک وہ پلاٹ مسجد کو نہ ملا، پھر مدرسہ نہ بنا، پھر تو بھائی دنیا کے اندر تو آپ بڑے چلتے پھرتے پرزے تھے، بڑے شاطر ہوشیار اور چالاک تھے، روپے سے 100 روپے کما کے بھی آپ کو تسلی نہیں ہوتی تھی، آپ کو مزہ نہیں آتا تھا جب تک روپے سے 1 لاکھ روپے نہ کما لے۔ تو بھائی یہی ہوشیاری آپ دین میں کیوں نہیں دکھاتے کہ اپنی زندگی کے اندر ہی صدقہ جاریہ بنائیں، اپنی آنکھوں سے اپنی کمائی پر بنی ہوئی مسجد کو دیکھ لیں، اپنی زندگی میں اپنی کمائی سے بنے ہوئے پلاٹ کے اوپر آپ دین کا مرکز مدرسہ دیکھ لیں۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے قبر میں جانے سے پہلے قبر کی انوائرمنٹ تیار کر لی، الحمدللہ باذن اللہ۔ کیا مزہ آئے گا آپ کو اپنی قبر میں جا کے، جنت کی کھڑکیاں آپ کی قبر کی طرف انشاءاللہ کھلی ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ یہ کام پہلے کیوں نہیں کرتے؟ بندہ کسی نئے گھر میں منتقل ہونے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس نئے گھر کو آرام دہ بناتا ہے کہ یار بڑی مشکلات صحیح ہیں، ایک اچھی سوسائٹی میں اچھا مکان بنایا، اچھی طرح اس کو آرام دہ بنانے کے بعد پھر آپ اس گھونسلے میں شفٹ ہوتے ہیں۔ یار اتنا ہی خیال کر لیں آخر قبر کے بارے میں کہ قبر میں جانے سے پہلے اس قبر کو آپ یہیں زندگی میں سنوار لیں کہ جب آپ قبر بھی جائیں تو قبر وہ آپ کے لیے ایسا محل ہو کہ اس کی مثال دنیا میں نہ ملے، وہ جنت کا محل ہو، جنت کی کھڑکی کھولے۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے۔ یقین کریں کہ آپ کو بتاتے ہوئے کچھ زیادہ ہی شوق مجھے ہو رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ سمجھ آئی؟ اس پر بھی بات ہو گئی۔ اگلی بات، انسانی سعادت کا دار و مدار کس پر ہے؟ انسان کی خوش بختی، نیک بختی، اس کا مدار کس پر ہے؟ صلاح اور اصلاح پر ہے۔ خود کو درست رکھنا، اپنی اصلاح کی کوشش کرنا،
اور ساتھ ساتھ سماج اپنے گرد و پیش اپنے دائرہ اثر کو درست رکھنے کی کوشش کرنا، خود کو درست رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کو درست رکھنے کی کوشش کرنا، یہ انسانی سعادت کا مدار صرف انہی دو چیزوں پر ہے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پر بڑے سخت فرشتے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا کہتے ہیں وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ شداد، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، بڑے سخت مزاج قسم کے فرشتے اللہ نے اس پر مقرر کی ہیں۔ اللہ جو حکم دیتے ہیں اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، انہیں جہنمیوں پر کوئی ترس نہیں آتا۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگو جو حق کا انکار کر چکے ہو، آج تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تمہاری کارستانیاں تھیں دنیا میں۔ تو انسانی سعادت کا مدار دو ہی چیزوں پر ہے، خود کو جہنم کی آگ سے بچانا اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گرد و پیش کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ ایک بات مختصر، اس پر کوشش کر لیں جتنی ہو سکتی ہے۔ اس کے مختلف پہلو اس مختصر نشست میں بات نہیں کر سکتا، ہم بات کرتے رہتے ہیں، مختصر نشست کو مختصر ہی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں، جہنم کی آگ سے بچنا کیسے ہے، خیرات کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، مالی امداد کی صورت میں، ظلم کے ازالے کی صورت میں، معافی مانگنے کی صورت میں، معاف کرنے کی صورت میں، بڑی صورتیں ہیں اس کی، اعلاء کلمت اللہ کی صورت میں۔ اور پھر اگلی بات یاد رکھیں، اس سے جو اگلی بات وہ یہ ہے کہ آپ کا اور میرا دائرہ اثر یا صدقہ جاریہ ہے یا عذاب جاری ہے۔ بس میرا دائرہ اثر، میری زندگی ہے، میرے اثرات ایک خاص دائرے تک ہیں، اس میں میرے عزیز رشتہ دار، میرے بچے بھی آ جاتے ہیں، میرے متوسلین معتقدین اور میرے مقتدی بھی آ جاتے ہیں۔ ہر شخص کا، چاہے وہ چپڑاسی ہو، چاہے وہ ریڈی بان ہو، کھوتی ریڈی والا ہو، یا کرسی اقتدار پر ہو، یا ممبر پہ بیٹھنے والا ہو، یا نیچے زمین پہ بیٹھنے والا ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کا اپنا دائرہ اختیار، دائرہ اثر ہے۔ جہاں اس کی بات سنی جاتی، اثر کرتی ہے، جہاں تک بات اس کی اثر کرتی وہ اس کا دائرہ اثر ہے۔ وہ دائرہ اثر میرے لیے صدقہ جاریہ ہے یا عذاب جاری ہے۔ کیوں؟ میں نے جو کرنا ہے اس نے اس کا اثر لینا ہے۔ اب جو وہ اثر صحیح قبول کرے گا تو زندگی میں زندگی میں بھی میرا فائدہ، میرے مرنے کے بعد بھی میرا فائدہ۔ کیوں؟ اس نے میری زندگی میں یا میرے زندگی کے بعد میرے ایک اچھے کام سے اس نے اچھا اثر قبول کیا تھا، انسپریشن لی تھی، اس کا فائدہ مجھے ملے گا۔ اور اگر میں نے دائرہ اثر میں کوئی غلط کام کیا ہے تو جہاں تک میرا دائرہ اثر جاتا ہے، انہوں نے مجھ سے غلط انسپریشن لی، غلط اثر لیا، اور غلط اثر لے کے غلط کام کیا، میری زندگی میں کیا، میری زندگی کے بعد کیا، اس کا غلط اثر میری قبر میں جائے گا۔ کیونکہ میں نے دنیا میں غلط کام کیا تو اس غلط کام کو میں نے ایک آئیڈیل کے طور پر، آئیڈیلزم کے طور پر میں نے غلط کام کو سامنے رکھا تھا۔ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ اس غلط کام میں مجھے آئیڈیل بنا کے کام کرتے ہیں اور میں نے معافی بھی نہیں مانگی، تو یہ چیز تو میرے لیے عذاب جاری بنے گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر، یہ بات انسانی سعادت کے اوپر ہی آتی ہے۔ ایڈمن اس کو الگ بھی کر سکتا ہے، انسانی سعادت کو الگ کر سکتے ہیں، اس کو بھی الگ کر سکتے ہیں، دونوں کو ملا بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیے، آپ عالم ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ استاد ہیں، آپ شاگرد ہیں، آپ مرید ہیں، آپ پیر ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ امام ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ رعایا ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ گاہک ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مریض ہیں، کچھ بھی ہیں، بہرحال آپ کا دائرہ اثر ہے۔ آپ کے دائرہ اثر میں آپ کی پوچھ ہونی ہے۔ کیوں؟ آپ کا اثر منتقل ہو رہا ہے، آپ کا اثر دائرہ اثر میں منتقل ہوتا ہے، صحیح اثر منتقل ہوتا ہے، صحیح اثرات مرتب ہوں گے، قبر میں بھی، یہاں بھی۔ غلط اثر لیا جاتا ہے کیونکہ کام غلط ہے، تو اس کے اثرات دنیا میں مرتب ہوں گے، آخرت میں بھی مرتب ہوں گے۔ اگر ہم نے یہ حقیقت جان لی نا کہ میں اپنے دائرہ اثر کے بارے میں جواب دہ ہوں، مسئول ہوں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے،
یہ دائرہ اثر پہ مجھے اچانک یاد آ گئی، یہ تو حدیث بالکل فٹ بیٹھتی ہے. لوگو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے کسی نہ کسی کا. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کی نگرانی اور نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا. یہ وہی دائرہ اثر ہے، بالکل حدیث ہے. سمجھے؟ یہ حدیث کی تشریح خود بخود آ گئی. اگر یہ حقیقت ہم جان لیں نا کہ میرا دائرہ اثر ہے، میں اس دائرہ اثر کے بارے میں جواب دہ ہوں، خدا کی قسم ہماری زندگی بھی درست ہو جائے گی اور سماج کی زندگی بھی درست ہو جائے گی. اب میرا دائرہ اثر میرے لیے صدقہ جاریہ ہے یا عذاب، یہ فیصلہ میں نے کرنا، یہ جواب میں نے تلاش کرنا. بس بڑی بے دردی اور بے رحمی سے اپنا پوسٹ مارٹم کریں، اپنا آپریشن کریں، اپنا احتساب کریں. میرا کون سا کام جو میرے دائرہ اثر میں ہے میرے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے یا عذاب جانری بن رہا ہے، صاف پتہ چل جائے گا. صاف خود بخود چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس پر کبھی انشاءاللہ مستقل عنوان بنا کے بات کرنی، کبھی مجھے بتانا احسان، ٹھیک ہے؟ اس کو مزید آگے ایکسٹینڈ کریں گے کسی وقت. اگلی بات، لا الہ الا اللہ. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو. اور یہ میں کوشش کرتا ہوں میں کسی جنازے پہ جاؤں تو یہ حدیث ضرور بیان کروں. من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری. جو شخص یہ چاہتا ہے، من سرہ کے لفظ بھی ہیں، جس کو یہ چیز خوش کر دے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی اور فراوانی ہو من جانب اللہ، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر طویل ہو، تو وہ ایک کام کرے، رشتوں کو جوڑے. رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو. دوستی جوڑنا آسان ہے، خاندان میں رشتوں کو جوڑنا مشکل ہے. زمینی رشتوں کو جوڑیں، آسمانی رشتوں کو جوڑیں. خیر یہ جو بات ہے وہ تو زمینی رشتوں کے متعلق ہے. فل یصل رحمہ، جو قریبی رشتہ داریاں ہیں ان کو جوڑے، رشتوں کو جوڑے. جب بندہ رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ کی طرف سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کوالٹی میں بھی، کوانٹٹی میں بھی، معیار میں بھی، مقدار میں بھی. اللہ کی طرف سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، معیار میں بھی، مقدار میں بھی، کوالٹی میں بھی، کوانٹٹی میں بھی. یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے، یہی تقدیر ہے. پتہ نہیں تقدیر کا ہم کیا مطلب لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو اس لیے دیکھو نا، یہی دو چیزیں، رزق میں اضافہ ہو، عمر طویل ہو. اور کیا چاہیے؟ رزق میں صحت بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، سہولتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو بس رشتوں کو جوڑنا شروع کر دیں، یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. یہ پوائنٹ یاد رکھ لیں. اور آخری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، منصوبہ بندی کریں. ہم دنیا میں منصوبہ بندی کرتے ہیں نا، یہ مختصر مدت کی منصوبہ بندی ہے، یہ درمیانی مدت کی منصوبہ بندی ہے، اور یہ طویل مدتی منصوبہ بندی ہے، طویل المیعاد منصوبہ بندی ہے. جیسے ریاستیں کرتی ہیں، بڑے بڑے کارخانہ دار کرتے ہیں، مل آنرز کرتے ہیں. یہ کام میں نے اور آپ نے کرنا دین کے لیے، کہ مختصر مدت میں ہم اپنے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. خود اپنے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں، درمیانی مدت کے لیے اور فار دا لانگ ٹرم آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے چلیں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. یہ منصوبہ بندی آپ دین کو سامنے رکھ کے کریں، اور سمجھیں کہ آپ کی سانس نکلنے لگی، بس فوراً اپنے سارے. ایک شخص تھے، وہ ہمارے بڑے میاں صاحب کے قریبی بھیا صاحب کے رشتہ داروں میں تھے. وہ مجھے بتاتے تھے انہوں نے کوئی 300-400 کنال پہ کوئی ادارہ بنانے کا خیال تھا. پھر میری ان کے ساتھ بنی نہیں، میں خود پیچھے ہٹ گیا. لیکن ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. شروع میں کہنے لگے جی میری زندگی بس میں اب، یعنی مفہوم یہ تھا کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، دیر ہو گئی، میں یہ کام جلدی سمیٹنا چاہتا ہوں. تو میں ان کے پہلے جملے کے ہی جال میں آ گیا تھا، کیونکہ جملہ بہت اچھا تھا. لیکن بہرحال پھر جب طبیعت نہیں بنی تو میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا نہیں، اس طرح ہم سے کام نہیں ہوتا ملازم بن کر. ہم تو جہاں کام کرتے ہیں اپنے پورے اختیارات کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کام کریں گے، نہیں تو نہیں. ملازم بن کے ہم اس طرح کام نہیں کر سکتے. کہ آپ نے اگر ایک ادارے کو چلانا ہے تو ایک جاہل کو اپنے اوپر مسلط کر کے اس کو یسر کریں، یہ تو نہیں ہوتا نا.
بھائی آپریشن تو ڈاکٹر ہی کرے گا نا، ایک بہت بڑے انجینئر کو بٹھا کے آپریشن تو نہیں کروائیں گے آپ. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اس نے کیا کرنا زندگی میں. آپ کہیں چونکہ میں بہت بڑا انجینئر ہوں لہٰذا ہاسپٹل تو میں بناؤں گا لیکن ڈاکٹر صاحب آپریشن بھی میں کروں گا، تو آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے تم ایسا اسپتال خود ہی چلاؤ. میں ایسے اسپتال میں ڈاکٹر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، ملازم بننے کے لیے. تو خیر ایک الگ بات آ گئی، منصوبہ بندی پر بات ہو گئی. اور منصوبہ بندی ایسی کیفیت میں کریں کہ موت آپ کے انتظار میں، بس آپ نے منصوبہ بندی پوری کرنی ہے اور موت نے آپ کو گھیر لینا ہے. اور اگر آپ نے وقت پہ منصوبہ بندی نہیں کی تو موت آپ کو چھوڑے گی نہیں. بس پھر یہ دیکھیں منصوبہ بندی کتنی جلدی ہوتی ہے. آپ دنیا کی منصوبہ بندی کرنی ہو تو جب تک آپ 1-2 گھنٹے کے اندر یا اسی دیہاڑی کے اندر آپ کام نہ کر لیں آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. دین کا مسئلہ آ جائے 10 سال گزر جاتے ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے دین کے بارے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خواتین و حضرات، آج اس مختصر سی نشست میں نے بہت سے موضوعات پہ بات کی. مقاصد زندگی، وسائل زندگی، اصول زندگی، مفادات زندگی، معاف کر دینا، معافی مانگ لینا، ظلم کے ازالہ کرنا، حقوق اللہ کی حقیقت اور عظمت کو سمجھنا اور اس مسکنسپشن کو ختم کرنا کہ حقوق اللہ سے حقوق العباد بنے، حالانکہ حقوق اللہ بنے. ٹھیک ہے. محاسبہ نفس کی عادت ڈالنا. ٹھیک ہے. شرکیات سے بچنا، عقیدے کو ستھرا رکھنا کیونکہ اس کے بغیر تو جہنم ہے. بدعات سے بچنا، سنت کی زندگی اترنا، اپنے اور اپنوں کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت بنا لینا اپنی زندگی کے اندر ہی. نہیں یہ کہ آپ نے ایک ڈیڈ لکھ دی، وصیت لکھ دی کہ میرے بعد ایسا کر لینا، یہ بس یہ پتہ نہیں پھر عمل بھی ہوتا ہے کہ نہیں اس پر. اور صدقہ جاریہ میں بھی قریب ترین رشتے کو سامنے رکھنا جو اللہ ہے. اللہ کے قریب، اللہ سے سب سے قریبی رشتہ، اس لیے اللہ کے دین کو سربلندی کے لیے سب سے پہلے آپ صدقہ جاریہ کریں. مخلوق کے لیے دوسرے نمبر پر کریں، جس میں آپ ہاسپٹل بھی آئے گا، خیراتی ادارے بھی آئیں گے، فلاحی ادارے بھی آئیں گے، مالی امداد جو بھی آئے گی. ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں یعنی سب سے پہلے اللہ کی سربلندی کے لیے، باقی کام آپ کے مخلوق کی ہمدردی کے لیے. پھر انسانی سعادت کا دار و مدار اپنی اصلاح کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، اس پر بھی ہماری بات ہو گئی. اور آپ اور میں اپنے دائرہ اثر تک جواب دیں. جہاں تک میرا اور آپ کا دائرہ اثر ہے وہ دائرہ اثر میرے اور آپ کے لیے یا صدقہ جاریہ ہے یا عذاب جاری ہے. وہ صدقہ جاریہ یا عذاب جاری فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا. ہمیں بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی اگر ہم اس دائرہ اثر کو دیکھ کے چلیں گے، آسانی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور رشتوں کو جوڑنا جس میں رزق میں بھی برکت پڑتی ہے اور عمر میں بھی برکت آتی ہے. منصوبہ بندی کرنا دنیا کے لیے تو ہم کرتے ہیں، درمیانی منصوبہ بندی، طویل مدتی منصوبہ بندی اور مختصر مدت کی منصوبہ بندی. یہ دین کو بھی سامنے رکھ کے یہ منصوبہ بندی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کریں. خدا کی قسم وارے نیارے ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.